اس کے بعد سورہ انفال ہے. سورہ انفال نفل کہتے ہیں. نفل کہتے ہیں کہ اصل پر زائد. جی زیادت علی الاصل هو النفل. النفل زیادت علی الاصل. جیسے 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں جی، اس کے علاوہ آپ جتنی نمازیں پڑھیں وہ اصل پر زائد ہیں. جی جیسے تہجد پڑھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو نفل فرمایا ہے اس لیے کہ وہ اصل سے زائد ہے. اصل نمازیں 5 وقت کی نمازیں، 5 وقت کی فرض نمازیں. اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. 5 وقت کی نمازیں تو فرض ہیں مگر تہجد نفل ہے. اللہ اکبر. اور جو نفل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں جی، تہجد جو پڑھتے ہیں نا، یہ اللہ کی لاڈلی نماز ہے. لاڈلی نماز ہے، اللہ بہت پسند فرماتا ہے. اس لیے کہ سمائے دنیا پر اتر آتا ہے، وہ سمائے دنیا پر اترتا ہے وہ اور کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دے دوں، کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اسے بخش دوں، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کر لوں. اللہ کی لاڈلی نماز ہے جی. اب اس کو جو آدمی برابر پڑھتا ہے تو یہ اصل سے زائد ہے. 5 وقت کی جو فرض نماز ہے اس سے زائد ہے. اور جیسے جیسے آدمی، حدیث میں ہے ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نفل پڑھ پڑھ کر کے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے ڈیوٹی جو دی ہو تو کر ہی رہا ہے لیکن میری محبت میں نفل بھی کر رہا ہے، نفل ادا کر رہا ہے. تو نفل کیا ہوتا ہے؟ النفل زیادت علی الاصل. اسی وجہ سے ولد الولد کو نفل کہا جاتا ہے. ولد الولد کو سمجھے پوتا. پوتا اصل کون ہوتا ہے؟ بیٹا ہوتا ہے نا. اب ابراہیم علیہ السلام ہے، ابراہیم کے بیٹے کون؟ اسحاق. اور اسحاق کے بیٹے کون؟ یعقوب. اور یعقوب کے 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل. تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کون؟ اسحاق. اللہ فرماتا ہے وہ جہاں وہ تلک حجتنا آتے ہیں جہاں 18 پیغمبروں کا نام ہے، اللہ نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً. ولد الولد النفل. جی بیٹا یہ اصل ہوتا ہے اور اللہ نے فرمایا بیٹے کے ساتھ پوتا بھی دے دیتا ہوں نا، یعقوب. تو یعقوب کے بارے میں کہا گیا نفل ہے یہ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، یہ بیٹے ہیں، اور یعقوب بیٹے کے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے. تو یعقوب نفل ہیں، اسی وجہ سے وہاں نفل لایا گیا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً. جی یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے بدر کے اندر فتح عنایت فرمائی. جی بدر کے اندر فتح دی. فتح تو النصر، فتح ملی اور غنیمت بھی ملا، مال غنیمت. تو الغنیمت زیادت علی النصر. اللہ نے مدد دی، ساتھ ساتھ میں غنیمت بھی دیا. تو نفل کہتے غنیمت کو. تو یہ مدد کے ساتھ ساتھ زائد چیز نفل، یہ غنیمت ملی جو چھوڑ کر کے بھاگے تھے سب اور 70 قید ہو کر کے آئے تھے. اللہ ایک نقطہ یاد رکھو، جہاں بھی قرآن میں ہے یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں تو جواب فوراً دیا جاتا ہے. یسألونک ماذا ينفقون قل العفو. دیکھو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے عفو، جو بچ رہا ہو زائد مال سے وہ دے دو، جواب فوراً. یہ واحد جگہ ہے جہاں فوراً جواب نہیں دیا گیا. یسألونک کا جواب فوراً دیا جاتا ہے قرآن میں. جہاں بھی ہے یسألونک، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، سوال کا جواب فوراً. لیکن یہ واحد جگہ ہے کہ سوال کرنے کے بعد 40 آیتوں کے بعد جواب دیا گیا. جی جواب دیا گیا مگر فوراً نہیں دیا گیا، 40 آیتوں کے بعد ہے اس کا جواب. جی کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے لِأَنَّ الْخَطَأَ مِنَ الرَّجُلِ الْعَظِيمِ لَيْسَ كَالْخَطَئِ مِمَّنْ هُوَ أَدْنَى مِنْهُ. جی بڑے آدمی کی غلطی چھوٹے آدمی کی غلطی کی طرح نہیں ہے. یہ غلطی صحابہ سے ہوئی ہے لہذا فوراً جواب نہیں دیا گیا، بعد میں جواب دیا گیا ان کو کہ تم عام آدمیوں کی طرح نہیں ہو، تم نبی کے صحابہ ہو. جی تم کیسے اختلاف کر سکتے ہو؟ مال غنیمت ہم لیں گے، ایسا کیسے کہہ سکتے ہو تم؟ تو صحابہ کرام کے بارے میں بات کہی گئی. تو صحابہ کرام انبیاء کے بعد سب سے عظیم لوگ ہیں، لہذا عظیم لوگوں کی غلطی چھوٹے لوگوں کی غلطی سے بہت بڑی ہوتی ہے. جیسے ایک ٹرک کھڑا ہوا ہو گنے کا، اب یہ ہیں اگر گنے کو کھینچنے لگیں تو لوگ کہیں ارے کیا کر رہا ہے ابھی، مت کھینچ. اور ہمارے قاری صاحب اگر کھینچنے لگیں گنا تو ارے مسجد بلقیس کے امام ہیں آپ اور آپ جو ہے
کھڑے ہو کر کے گنا کھینچ رہے ٹرک سے، ٹرک کھڑا ہوا ہے۔ تو ایک بڑے آدمی کی غلطی چھوٹے آدمی کی غلطی سے عظیم ہوتی ہے، لہذا صحابہ کرام امت کے سب سے عظیم لوگ ہیں، لہذا ان کی غلطی عام انسانوں کی غلطی نہیں ہے، لہذا لوگوں کے سوالات کے جوابات فوراً دیے گئے، لیکن صحابہ کرام کے سوالات کا جواب 40 آیتوں کے بعد دیا گیا ہے۔ یہ فرق ہے، یہ صحابہ کرام کی عظمت کی سب سے خوبصورت دلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا اصلحوا ذات بینکم، اللہ اپنے درمیان اصلاح کرو۔ اگر کافر بھی تم سے صلح کرنا چاہے تو وہیں جرحوا الاسلام فجنح لها، جی اگر کافر بھی آپ سے صلح کرنا چاہتا ہے صلح کر لو۔ شوہر اور بیوی کے درمیان صلح ہونی چاہیے، ایک آدمی کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان صلح ہونی چاہیے، معاشرہ، اللہ اکبر کیا بات ہے، واصلحوا ذات بینکم، اپنے درمیان صلح رکھو۔ کہتے ہیں جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے تو آدمی کا ایمان بڑھتا ہے، اس کا مطلب ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، الایمان یزید وینقص، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ جب تک نبی اپنی امت کے درمیان رہتا ہے اس کے اوپر ایسا عذاب نہیں آتا پوری قوم تباہ ہو جائے، جی یہ نبی کی وہ ہوتی ہے، مقام ہوتا ہے نبی کا، اللہ، یعنی جب تک نبی اپنی قوم میں موجود رہتا ہے عذاب نہیں آتا، جی اور نبی چلا جائے تو کیا کرے کہ عذاب نہ آئے، بتایا گیا استغفار، جی گویا کہ نبی کی جگہ پر ہوتا ہے استغفار، اللہ استغفار کا اتنا بڑا مقام ہے، اللہ سے معافی مانگنا۔ فرمایا گیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے ہمارے حبیب آپ ان کے درمیان ہیں، تو ہم ان کو کیسے تباہ کر سکتے پورے کے پورے، یہ نبی کا مقام ہوتا ہے، جی وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جو استغفار کرتے ہیں۔ جو کوئی ہم یستغفرون کہا گیا، مستغفرون نہیں کہا گیا، مستغفرون اگر کہتا تو علی وجہ دوام، یعنی مسلسل جو استغفار کرتے ہیں، یستغفرون لا کر کے بتایا گیا میرے بندے اگر مسلسل استغفار نہ کرے کبھی بھی استغفار لے کر معاف کر دوں گا، اللہ اکبر، مستغفرون نہ کہہ کر کے یستغفرون کہا گیا، مضارع لایا گیا، جی 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 فاعل کا صیغہ نہیں لایا گیا، مضارع کا صیغہ لایا گیا، ہے اللہ کتنا مہربان ہے، آدمی معافی مانگ لے، کبھی بھی معافی مانگے اللہ کو پتا میں تجھے معاف کر دوں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ